لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو سارے جہان کا پالنے والا ہے، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہیں تک گزشتہ جمعہ کو درس قرآن کی جو مجلس تھی، اس مجلس میں یہی تک گفتگو آئی تھی کہ مالک یوم الدین جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس آیت کے ذیل میں جو تشریح اور تفسیر تھی تقریباً آ گئی ہے۔ البتہ ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے مالک یوم الدین جو بدلے کے دن کا مالک ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک آج کا بھی مالک ہے، کل کا بھی مالک ہے، کل گزشتہ دنوں کا بھی مالک وہی ہے، آئندہ دنوں کا بھی مالک وہی ہے، آج کا بھی مالک وہی ہے۔ اللہ کہہ رہا مالک یوم الدین جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے بندوں کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا تو تھوڑا بہت انسانوں کو اختیارات بھی دی۔ پورا اختیار تو بندوں کو نہیں، مگر تھوڑا بہت اختیارات بندوں کو حاصل ہے۔ تو آج جو اختیارات بندوں کو حاصل ہیں، قیامت کے روز وہ اختیارات بھی باقی نہیں رہیں گے۔ اس روز معمولی سا اختیار بھی بندے کو نہیں ہوگا۔ جب سب اختیارات سلب ہو جائیں گے، اس وقت کے اختیار اور ملکیت کو اللہ پاک نے اپنے قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا۔ سورہ مومن 24واں پارہ ہے سورہ مومن، اس میں 16 نمبر آیت اور 17 نمبر آیت۔ پارہ 24 آیت نمبر 16-17 سورہ مومن، اس میں اللہ نے وضاحت کی ہے یوم ہم بارزون، جس روز سارے لوگ اللہ کے سامنے جمع ہو جائیں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی۔ اس روز اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ اللہ خود ہی جواب دے رہا ہے للہ الواحد القہار، اللہ کی حکومت ہے جو ایک ہے اور قہر والا ہے، زبردست ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے وضاحت کر دی کہ بندوں کو ہم نے دنیا میں تھوڑے بہت اختیارات دے رکھے تھے، مگر آج وہ اختیارات بھی سلب ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک، ورنہ حقیقی طور پہ آج بھی اللہ ہی مالک ہے، کل بھی اللہ ہی مالک ہے، مگر پوری ملکیت اگر ہوگی اور بندوں کے تمام اختیارات سلب ہوں گے تو وہ قیامت کا دن ہے۔
یہاں سے ایک اشارہ اللہ یہ بھی کرنا چاہ رہا ہے کہ اے بندو، تم پیدا ہو گئے تو صرف پیدا ہونے کے لیے نہیں ہوئے پیدا، بلکہ اپنا یہ تصور بھی رکھو کہ سب چیز کی جزا ہے، سزا ہے، اور تمہیں بدلہ دینا ہے، اور جو کام بھی تم کرو گے تو اس کے لیے ایک بدلے کا دن آئے گا۔ اس لیے خاص طور پہ مالک یوم الدین کا تذکرہ کیا گیا۔ الغرض یہ کل 3 آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ 3 آیت۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ تینوں آیتیں صرف اللہ کے لیے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہے کہ بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کہتا ہے کہ بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کہتا ہے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کو جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے اور بندے کے درمیان مشترک ہے۔ پھر آگے والی آیت جب پڑھتا ہے بندہ تو اللہ کہتا ہے کہ جو بندہ مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے۔ گویا سورہ فاتحہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ شروع کی 3 آیت خالص اللہ کے لیے، بیچ کی 1 آیت اللہ اور بندے کے درمیان مشترک، اور نیچے کی 3 آیت صرف بندے کے لیے۔ یہاں سے ایک نیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو ہمارے علماء اور ائمہ کو خاص طور پہ دھیان رکھنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے جائز ہونا، ایک ہوتا ہے مستحب ہونا۔ جائز بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مگر رسول اللہ کو اور اسلام کو پسندیدہ کیا چیز ہے، اس کو کہتے ہیں مستحب۔ غور فرمائیے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ بڑے آدمی ہیں، حاکم وقت ہے، اور آپ چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو بات کروں گا اور آپ کچھ جواب دیں گے، تو جس وقت آپ جواب دیں گے اس وقت میں خاموش رہوں گا یا میں بڑبڑاتا رہوں گا؟ خاموش رہنا ہے نا۔ اگر ہم خاموش نہیں رہتے ہیں تو ہمیں بے ادب کہا جائے گا کہ تم میرے سامنے آ کے درخواست بھی پیش کر رہے ہو، بول بھی رہے ہو، اور میرا جواب نہیں سن رہے ہو۔ مسلم شریف کی حدیث کے مطابق ہر آیت کے پڑھنے پر اللہ جواب دے رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین بندہ کہہ رہا ہے تو اللہ نے کہا کہ بندے نے میری تعریف کی، تو گویا اللہ جواب دے رہا ہے۔ اور جب اللہ جواب دے رہا ہے تو ہمیں وہ جواب سننا نا۔ اگر ہمارے پاس کان ہوتا، سماعت ہوتی اور ہم سننے کی صلاحیت رکھتے تو سن بھی لیتے، لیکن جب رسول اللہ نے فرما دیا کہ یہ اے بندے جب تم الحمدللہ رب العالمین کہو گے تو اللہ یہ جواب دے گا، تو ہمیں اس کے جواب دیتے وقت خاموش رہنا چاہیے۔ ہمیں اللہ کے جواب دیتے وقت خاموش رہنا چاہیے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ ہر آیت پر سانس توڑنا چاہیے۔ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک ہی سانس میں 2-3 آیتیں پڑھ دیتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہر آیت پر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، اللہ بولتا ہے۔ تو جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہیں، سانس توڑیں تاکہ اللہ کے جواب کو سننے والے ہم بن جائیں۔ الرحمن الرحیم پڑھیں، سانس توڑیں تاکہ اللہ جو جواب دے رہا ہے اس جواب کا سننے والا بن جائے۔ ہر آیت کو ایک ایک سانس میں پڑھنا، 7 آیت ہے، 7 آیت کو 7 سانس میں پڑھنا یہ مستحب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر آیت پہ اللہ پاک جواب دے رہا ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے۔
یہ الگ سی بات ہے کہ جائز ہے ایک ہی سانس میں آپ ساری آیتیں پڑھ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، مگر رسول اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو پسند یہ ہے کہ بندہ جب تعریف کیا وہ تعریف قبول ہوئی تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں، بندہ میرے جواب کو سنے۔ اس لیے سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا یہ ادب ہے کہ جب بندہ پڑھے تو ہر ایک آیت کو ایک ایک سانس میں، چاہے نماز میں پڑھنا ہو چاہے الگ سے پڑھنا ہو، ہر آیت کو ایک ایک سانس میں۔ آگے کی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک، اس میں اصل ہے کاف، ایا اصل نہیں ہے، قاعدے کے مطابق ایا اصل نہیں ہے۔ عربی گرامر کے لحاظ سے بعض حالات میں تلفظ کے لیے، بولنے کے لیے ایا بڑھا دیا جاتا ہے، ورنہ اصل ہے کاف۔ عربی گرامر کے لحاظ سے ایا کا اضافہ ہوا ہے تلفظ کے لیے، ورنہ اصلاً ہے کاف۔ ک کے معنی تم، تمہارا، آپ۔ نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ قاعدے کے مطابق ہونا چاہیے نعبدو کا، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، مگر ظاہر ہے اس میں شائبہ ہوتا شرک کا۔ نعبدو کا، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا کہ دوسروں کی بھی عبادت ہو سکتی ہے۔ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے دوسروں کی بھی تم عبادت کرتے ہوگے۔ اللہ نے ایک معجز کلام ارشاد فرمایا کہ کو شروع میں لے آئے اور پھر ایا کا اضافہ کیا۔ اب اس کا ترجمہ بنے گا ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا یا اللہم نعبدک ولا نعبد غیرک، یعنی اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اگر ایاک کو بعد میں لاتے تو شبہ رہ جاتا، تو ہو سکتا ہے بندہ میری بھی عبادت کرتا ہو اور دوسروں کی بھی عبادت کرتا ہو۔ ایاک نعبد کا ترجمہ بنے گا ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایاک نستعین کا ترجمہ ہوگا ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایک ہوتا نستعینک، ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، اور ایک ہے ایاک نستعین، ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے۔ جب ہم کہیں گے ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، مطلب کسی اور سے مدد نہیں چاہتے۔ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، مطلب آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہم نہیں کرتے۔ بزرگوں، پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو عبادت کسے کہتے ہیں۔ اور نستعین و استعانت، مدد مانگنا، مدد چاہنا، تو مدد چاہنے کا کیا مطلب ہے، یہ دونوں مطلب ہمیں سمجھنا ہے۔ عبادت کہتے ہیں کسی کی تعظیم اور محبت کی خاطر، کسی کی تعظیم اور محبت کی خاطر انتہا درجے کی عاجزی کا اظہار کرنا، اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے۔ تین باتیں میں بول رہا ہوں، اپنا ارادہ اور اختیار ہو ایک، دوسرے انتہا درجے کی عاجزی، نمبر تین محبت اور تعظیم کی خاطر۔ اگر یہ تینوں چیزیں جمع ہوں گی تو وہ عبادت ہے۔ اگر تینوں میں سے کوئی ایک نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے سر سجدے میں رکھ دیا،
مگر کس لیے؟ نقالی کے لیے رکھا ہے، دوسروں کی نقل اتارنے کے لیے رکھا ہے، یہ عبادت نہیں۔ کسی نے زبردستی میرے سر کو پکڑ کے زمین پہ رکھ دیا تو ہمارا اختیار نہیں ہے، ہم نے اپنے ارادے سے نہیں کیا، زور زبردستی سے سر رکھے ہیں، لہذا یہ عبادت نہیں ہے۔ غیر اختیاری طور پر ہمارا سر نیچے چلا گیا، یہ بھی عبادت نہیں ہے۔ اللہ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اور اس سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے انسان اپنے ارادے اور اختیار سے انتہا درجے کی عاجزی اختیار کرے گا تو اس کا نام ہے عبادت۔ یہ تعریف یاد رکھے، عبادت نام ہے اپنے ارادے اور اختیار سے اللہ کی محبت اور تعظیم میں انتہائی عاجزی اختیار کرنا۔ اب وہ عاجزی اختیار کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے، نماز میں عاجزی اختیار کرنے کا الگ طریقہ ہے، دوسرے موقع پہ الگ طریقہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ سر ہی سجدے میں رکھا جائے تو وہ انتہائی عاجزی ہے، شریعت نے ہر موقع کے لیے الگ الگ طریقہ بتلایا ہے۔ مثال کے طور پہ 5 وقتہ نمازوں میں ہمارے لیے سر کا زمین پر رکھنا، پیشانی کا زمین پر رکھنا، یہ انتہا درجے کی عاجزی ہے۔ لیکن نماز جنازہ وہاں تو نہ رکوع نہ سجدہ، شریعت نے کہا کہ وہ بغیر رکوع بغیر سجدہ کے عبادت ہے۔ تو شریعت نے جو موقع جس موقع پہ جو طریقہ بتلایا ہے وہاں اپنے قصد و اختیار سے اللہ سے تعظیم اور محبت کی خاطر عاجزی اختیار کرنا، انتہائی تذلل کا اور فروتنی کا، انکساری کا معاملہ برتنا، یہ ہے عبادت۔ اب آپ تصور کریں، ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم اکیلے آدمی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اکیلے، تو اکیلا جب بولے گا تو کیا بولے گا؟ ہم عبادت کر رہے ہیں، میں عبادت کر رہا ہوں، میں بولے گا۔ لہذا ہونا یہ چاہیے ایاک اعبد، عربی قاعدے کے لحاظ سے نعبدو نہیں بلکہ اعبد، میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ عربی قاعدے کے لحاظ سے ہونا چاہیے ایاک اعبد، میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، کیونکہ اکیلے ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہاں امام صاحب پڑھتے ہیں تو امام صاحب تنہا اپنی نہیں تلاوت کرتے، مقتدیوں کو بھی شامل رکھتے ہیں، تو ان کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن جب ہم تنہا نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ ایاک اعبد، مگر پڑھنا ہم کو ایاک نعبد۔ آخر راز کیا ہے؟ ظاہر ہے اپنی طرف سے ہم پڑھ نہیں سکتے، جب بھی پڑھیں گے وہی پڑھیں گے، ایاک نعبد پڑھیں گے۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس گوشے میں کسی بھی لمحے اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پوری کائنات، چاہے ایک جہان ہو یا تمام جہان ہو، ہر جہان میں ہر گوشے میں ہر وقت اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، ہر وقت۔ ہم عبادت کریں نہ کریں، اشجار، درخت، نباتات، جمادات، سب چیز اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا أَن يُسَبِّحَ بِحَمْدِهِ، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہیں کر رہی ہے۔ تو جب بندہ ایاک نعبد کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے پروردگار، دنیا کی ساری مخلوق جو عبادت کر رہی ہے ان عبادت کرنے والوں کے ساتھ ساتھ ہم بھی آپ ہی کی عبادت کا اقرار کر رہے ہیں۔ اب آپ تصور کیجئے، سارے لوگوں کی عبادت کے ساتھ اپنی عبادت کو جب جوڑیں گے تو ہماری عبادت کا لطف کتنا بڑھے گا۔ بھئی اجتماع میں ہم لوگ جاتے ہیں نا، اجتماع میں دعا کے اندر شرکت سب لوگ کرتے ہیں۔ کاہے کے لیے شرکت کرتے ہیں؟ اس سے پہلے 3 روز میں کوئی نہیں ہے اور دعا میں بھیڑ لگی ہوئی ہے،
وجہ یہی ہے کہ نہ جانے اس میں کون مخلص ہوگا، کس کی دعا کا عرش الہی کو چھوئے گی تو ہماری دعا بھی وہاں پہنچ جائے گی، اسی لیے نہیں جاتے۔ ٹھیک یہی کیفیت ہے کہ ہم جب ایاک نعبد کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو اس وقت ہمارا یہ تصور ہونا چاہیے کہ دنیا کی ساری مخلوق اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، ان کی عبادتوں کے ساتھ ہماری بھی عبادت لگی ہے۔ اسی طرح ایاک نستعین میں کہ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، گویا کہ تنے تنہا ہم آپ سے مدد نہیں چاہتے، بلکہ دنیا کی ساری مخلوق جو مدد چاہنے والی ہے ان کے ساتھ ہم بھی مدد چاہنے والوں میں ہیں، لہذا دوسروں کی درخواست اگر قبول ہوگی تو ہماری بھی درخواست قبول ہوگی، ورنہ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری زبان گندی، ہمارا خیال گندا، ہمارے افعال گندے، ہمارے الفاظ گندے، ہمارے کپڑے گندے، ہم کون ہوتے ہیں؟ اے پروردگار تنے تنہا میں نہیں مانگ رہا ہوں، بلکہ دنیا کی ساری مخلوق جو کہہ رہی ہے کہ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اے اللہ تو کریم ہے، اور کریم آقا اپنے دربار سے کسی کو محروم نہیں بھیجتا ہے۔ جب دوسری مخلوق کے درخواست کو آپ قبول کریں گے تو یہ بندہ بھی انہی درخواست گزاروں میں شامل ہے اور اس کی بھی درخواست قبول ہو جائے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ جملہ بڑا اہم ہے، میں نے بتایا نا پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں حضرت سفیان ثوری، بہت بڑے محدث ہیں سفیان ثوری، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں۔ اتفاق سے ایک روز نماز پڑھا رہے تھے وہ، اور نماز پڑھاتے ہوئے جہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ ان کی تلاوت پہنچی، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ لوگ پریشان، ماجرا کیا ہے؟ اور روز بھی پڑھتے تھے، آج بھی انہوں نے اس کی تلاوت کی، مگر آج بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو حضرت سفیان ثوری سے پوچھا گیا، حضور بات کیا ہے، آج آپ بے ہوش ہو گئے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہم جب یہ جملہ بولے کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اس وقت ہم نے یہ سوچا کہ کہیں آسمان سے یہ آواز تو نہیں آ رہی ہے کہ اے سفیان تو جھوٹا ہے۔ اس تصور کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا۔ واقعہ یہی ہے، ہم لوگ صرف اقرار کرتے ہیں زبان سے کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری عبادت دوسروں کے لیے بھی ہے، ہماری عاجزی خاکساری دوسروں کے لیے بھی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس کو عبادت کہتے ہیں وہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی لیے سجدہ تعظیمی، تعظیم کا سجدہ، یا ہر وہ موقع جس میں شرک کا شائبہ ہو، شرک کا شبہ ہو، شریعت نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ اب مثال کے طور پہ ہم کسی سے سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب وہاں پر اگر ہم سر جھکاتے ہیں، عام طور پہ لوگ سلام کرتے ہوئے سر جھکاتے ہیں، منع کیا گیا ہے سر مت جھکاؤ۔ اللہ کے آگے سر جھکایا جاتا ہے، سر جھکانا اللہ کے سامنے ہے۔ تم اقرار کر رہے ہو ہر روز ایاک نعبد، اور پھر یہاں انسان کے سامنے سر جھکا رہے ہو، اس لیے ہمیں سر نہیں جھکانا۔ سجدہ تعظیمی ناجائز، قبروں کا سجدہ کرنا ناجائز، حرام، یہ سب کیوں ہے؟ اسی ایاک نعبد کی وجہ سے کہ ہم میں سے ہر مسلمان یہ اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، پھر دوسرے کی عبادت
اگر کی جائے تو اللہ کے سامنے جو اقرار کیا گیا ہے وہ اقرار جھوٹا ہو جائے گا۔ استعانت، مدد طلب کرنا، اس میں بھی ہم اللہ سے اقرار کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ بظاہر عجیب سا محسوس ہو رہا، مثال کے طور پہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، میں نے کہا صاحب آپ پانی دے دیجئے، تو ہم نے پانی کے سلسلے میں آپ سے مدد مانگی یا نہیں مانگی؟ حدیث پاک میں آتا ہے بندے کو ہمیشہ بندوں کی مدد میں رہنا چاہیے۔ اللہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا۔ تو وہ حدیث کہہ رہی ہے کہ بندے کو بندے کی مدد کرنی چاہیے۔ مدد کرنے والوں کی بے پناہ تعریف کی گئی ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ رحم کرو، مہربانی کا معاملہ کرو، ان کی ضروریات پوری کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، مدد مانگ بھی رہے ہیں، مدد کر بھی رہے ہیں۔ پھر یہ جملہ ایاک نستعین کہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، گویا ہم کسی سے پانی بھی نہیں مانگ سکتے، ہم کسی سے کھانا بھی نہیں مانگ سکتے۔ یہ سمجھنے جیسی چیز ہے۔ چاہے تو اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہم آپ ہی سے مدد چاہ رہے ہیں، تو انسان کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ہم تو بہت ساری چیزوں کے بارے میں دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، بھائی میری مدد کر دیجئے، میری مدد کر دیجئے، فریاد رسی کرتا ہے۔ پھر یہ ایاک نستعین کے خلاف تو نہیں ہو رہا، اس لیے اس کا مطلب سمجھیے۔ ایک مدد مانگنا ہے اس اعتبار سے کہ وہ جس سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ مختار ہے، قادر مطلق، وہ جو چاہے کر دے۔ ایسا قادر مطلق سمجھ کر کسی سے مدد مانگنا، اس کا تو دنیا میں ہی نہیں۔ حتیٰ کہ غیر مسلم بھی کسی کو قادر مطلق اور ہر چیز کا اختیار رکھنے والا سمجھ کر غیر مسلم بھی اپنے بھگوان اور اپنے دیوی دیوتاؤں سے مدد نہیں مانگتے۔ پرانے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں بھی کفار مکہ جو لات، عزا، منات، ہبل اور جتنے دیوتا وغیرہ ان کے تھے، بت تھے، ان کو وہ قادر مطلق نہیں مانتے تھے کہ ہر چیز کی قدرت ان کو ہے۔ ایسا تصور تو دنیا میں شاید کہیں نہیں ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں ارے کرنے والی ذات تو اوپر والی ہے، غیر مسلم ہو یا جو بھی ہو سب یہی کہتے ہیں۔ تو اصل قادر مطلق تو کوئی مانتا ہی نہیں کسی کو، صرف ایک کو مانتا۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، دنیا کے نظام سے دھوکہ کھا گئے ہیں۔ جیسے دنیا کے نظام میں وزیر اعظم نے اپنے قلمدان کو تقسیم کیا، وزارت داخلہ کسی کے سپرد کر دیا، وزارت خارجہ کسی کے سپرد کر دیا، یہ وزیر داخلہ ہے، یہ وزیر خارجہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو اب سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دفاع کا سارا اختیار وزیر دفاع کو ہے، خارجہ کا سارا اختیار وزیر خارجہ کو ہے، اندرون ملک کا سارا اختیار وزیر داخلہ کو ہے بھی واقعتاً۔ وزیر اعظم نے اس کو یہ قلمدان دیا ہے، تو یہ اختیار قلمدان دے کر، یہ عہدہ اور یہ کرسی دے کر اس محکمے کا سارا اختیار اس کو دے دیا۔ پورا اختیار نہیں ہے، صرف اس محکمے کا اختیار ہے، صرف اس محکمے کا اختیار ہے۔ کفار مکہ بھی یہی سمجھتے تھے، اور آج کے غیر مسلم بھی یہی سمجھتے ہیں۔ کفار مکہ سمجھتے تھے کہ کرنے والی ذات تو ایک اوپر والی ہے، لیکن اوپر والے نے فلاں 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 محکمے کے اختیارات تقسیم کر دیے ہیں
اب بیٹا دینے کا اختیار کسی اور کو ہے، طاقت کا اختیار کسی اور کو ہے، بارش برسانے کا اختیار کسی اور کو ہے، تو ساری چیزوں کا اختیار تو ایک کے پاس، لیکن سب کے قلمدان تقسیم ہے، تو جس کے پاس جو قلمدان ہے وہی اس کا مالک ہے، وہی اس کا مختار ہے۔ اس عقیدے سے وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ یہ بھی عقیدہ غلط ہے، یہ شرک ہے، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، اختیار تو صرف اور صرف میرے پاس ہے، قادر مطلق میں ہوں۔ اس عقیدے سے بھی اگر تم کسی سے مانگتے ہو تو سمجھو کہ تم شرک کر رہے ہو۔ اصل اس چیز کا انکار کرنا، عام دنیاوی مدد جو ہوتی ہے وہ مراد نہیں ہے، بشری تقاضوں کے تحت جو مدد ہوتی ہے وہ مراد یہاں نہیں ہے، بلکہ وہ عقیدہ جو کفار مکہ کا تھا اور جو آج کے غیر مسلموں کا عقیدہ ہے کہ سرسوتی دیوی کے پاس یہ اختیار ہے، درگا مائی کے پاس یہ اختیار ہے، سورج دیوتا کے پاس یہ اختیار ہے، لکشمی دیوی کے پاس دولت کا اختیار ہے، آج بھی ہے، تو وہ دولت کے تعلق سے ہر چیز کا اختیار اور قدرت انہی کو مانتے۔ ایاک نستعین در حقیقت اس عقیدے کے خلاف ہے کہ اگر تم کسی ایک چیز میں کسی کو قادر سمجھ کر اور مختار سمجھ کر ان کی عبادت کرو گے، ان سے مدد مانگو گے، تو یہ شرک ہے۔ ورنہ بشری تقاضوں کے تحت، انسانی تقاضوں کے تحت، ضرورت کے تحت انسان کوئی کسی سے مانگتا ہے تو یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ یہ اختیار اسی کو ہے، بلکہ اس وقت بھی اس کا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر دوا دے رہا ہے، ڈاکٹر کو کیا اختیار ہے، دوا میں کیا تاثیر ہے، اثر تاثیر تو دینے والا اوپر۔ اگر یہی عقیدہ ہو جائے کہ دوا مؤثر ہے، دوا میں اختیار ہے، یا یہ عقیدہ ہو جائے ڈاکٹر کو اختیار ہے، تو وہ ایاک نستعین کے خلاف ہو جائے گا۔ ہم ہمیشہ یہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ استعانت کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مدد مانگنے کا مطلب انسانی تقاضے والی مدد مراد نہیں ہے، بلکہ وہ عقیدہ جو کفار مکہ کا تھا اور جو آج کے غیر مسلموں کا عقیدہ ہے اپنے دیوی دیوتاؤں کے تعلق سے، اس عقیدے کے خلاف یہ آیت ہے۔ لہذا آج جو ہم پیر بابا سے مانگتے ہیں، درگاہ اجمیر پہ جا کے ہم مانگتے ہیں بیٹی دے دے، بیٹا دے دے، سمجھ جائیے ایاک نستعین کے خلاف یہ اقرار۔ ہم اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، پھر خواجہ اجمیری سے مدد مانگنے کا کیا مطلب؟ اسی طریقے سے انسان کا عقیدہ تعویذوں پہ چلا گیا۔ تعویذ اور بابا گیری جو ہوتی ہے، اس تعویذ کا عقیدہ لوگوں کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، حالانکہ ہمیشہ ہم یہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کو پوچھتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا جو بابا ہے وہ بابا اسی آیت کو پڑھ کر کے دم کرے گا، ہم بھی اس آیت کو پڑھ کے دم کر سکتے ہیں، تو جب وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم کو بھی یہ کرنے کا اختیار ہے۔ اس لیے استعانت اور مدد طلب کرنے کا جو ہم اقرار کر رہے ہیں، اس کو ہم وقت جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم اپنے دعوے میں، اپنے اقرار میں سچے ہیں یا نہیں۔ اس مجلس میں چونکہ علماء بھی ہیں اور یہ پروگرام لائیو بھی ہے، اس لیے ایک علمی بات ذہن میں آ رہی ہے، وہ بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ علمی بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ دوست احباب، پڑھے لکھے لوگ جن کو آپ اہل حدیث کہہ لیں، وہ توسل کے مخالف ہیں، توسل، اور یہ کہتے ہیں
کہ جب آپ کہتے ہیں فلاں کے صدقے میں یہ دعا قبول کر لے، فلاں کے طفیل یہ دعا قبول کر لے، تو وہ بھی ایاک نستعین کے خلاف ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اب درمیان میں کوئی واسطہ نہیں، نہ کوئی پیر ہے، نہ فقیر ہے، نہ کوئی بابا ہے، نہ مرشد ہے، نہ کچھ ہے، ڈائریکٹ اللہ۔ لہذا ہم لوگ جو بولتے ہیں نا اے اللہ پاک ہماری یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لے، یا فلاں بزرگ کے صدقے میں قبول فرما لے، بحق خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنم خاتمہ، اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں یا الہی احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بولتے ہیں کہ اے اللہ فلاں کے واسطے سے قبول فرما لے، صحابی کا نام لیتے ہیں فلاں کے واسطے سے میری دعا قبول فرما لے، بولتے ہیں۔ تو یہ جو طفیل بولتے ہیں، بحق بولتے ہیں، صدقہ بولتے ہیں کہ فلاں کے صدقے میں، فلاں کے طفیل میں، فلاں کے حق میں قبول فرما لے، اس کو کہتے ہیں توسل، اسی کا نام ہے وسیلہ۔ تو کیا یہ وسیلہ جائز ہے ناجائز؟ یہ سمجھیے، اہل علم کی وجہ سے یہ بات بول رہا ہوں۔ وسیلہ ایک ہے نیکیوں کا وسیلہ، اچھی چیزوں کا وسیلہ، عبادتوں کا وسیلہ، یہ سب کے نزدیک جائز ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ ابھی موجود ہیں، زندہ ہیں، زندوں کو ہم نے نیک اور اچھا مانا ہے، ان کو ہم نے اللہ کے حضور پیش کیا کہ اے اللہ ان کے واسطے سے ہمیں یہ کام کر دیں۔ ایک بوڑھے ہیں جن کی داڑھی کے بال سفید ہے، تو ہم نے کہا اے اللہ اس بوڑھے کی داڑھی کے بال سفیدی کا واسطہ ہے کہ تیرے نبی کے بال بھی سفید ہوئے تھے، تیرے نبی کے چچا کے بال بھی سفید ہوئے تھے، اس سفیدی کا واسطہ ہے، آپ میری دعا قبول فرما لیں۔ یہ بھی سب کے نزدیک جائز ہے۔ تو زندوں کے واسطے سے دعا مانگنا یہ بھی جائز، نیکیوں کے واسطے سے دعا مانگنا یہ بھی جائز۔ ہاں جو انتقال کر گئے ان کی ذات کو وسیلہ بنانا کیا وہ جائز ہے ناجائز؟ ان کی نیکیوں کو وسیلہ بنانا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو انتقال کر گئے ہیں ان کی ذات کو وسیلہ بنانا، مثلا خواجہ اجمیری کا انتقال ہو گیا، ہم کہیں اے اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما لے خواجہ اجمیری کے واسطے سے، تو گویا ہم نے ان کی ذات کو واسطہ بنایا۔ ہم نے یہ کہا اے اللہ میری اس دعا کو قبول فرما لے صدیق اکبر کے واسطے سے، مطلب حضرت صدیق اکبر کو ہم نے وسیلہ بنایا۔ تو یہ ذات کو وسیلہ بنانا، اس میں ہمارے کچھ دوست احباب پڑھے لکھے ہمارے بھائی وہ کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، یہ شرک ہے اور ایاک نستعین کے خلاف ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے مسئلے کے اعتبار سے یہ بھی جائز ہے اور حدیث سے ثابت ہے، یعنی زندوں کا وسیلہ یہ بھی جائز، مردوں کا وسیلہ یہ بھی جائز، نیکیوں کا وسیلہ یہ بھی جائز، کیونکہ ہم جو پیش کرتے ہیں اللہ کے حضور یہ سوچ کر کہ اللہ کے یہ مقرب بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اس برگزیدہ بندے کو جب اللہ کے ہاں قربت حاصل ہے تو کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، یہ بندہ کچھ نہیں کرے گا، مگر یہ بندہ مقرب ہے، ہم ان کی قربت سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی رحمت اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ مقصد ہمارا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ یاد رکھیں بے شمار احادیث ہیں، میں صرف ایک حدیث پیش کروں گا جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، اور جو کام آپ نے کیا ہے اس سے بڑھ کے اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ حضرت فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم، حضرت فاطمہ
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی وہ فاطمہ مراد نہیں ہے، بلکہ جو آپ کی دادی نانی تھی وہ مراد ہے۔ فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم، ان کا انتقال ہو گیا۔ اس انتقال پہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں شریک ہے اور قبر کھودی گئی، آپ کو دفنا دیا گیا۔ دفنانے کے بعد اللہ کے رسول وہیں پہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں، اللہم اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد، اللہم اغفر لأمی۔ اصل میں عربی میں ماں کی ماں، نانی، دادی، سب کو ماں کہہ سکتے ہیں۔ عربی میں ماں کو بھی ماں کہیں گے، دادی کو بھی ماں کہیں گے، نانی کو بھی ماں کہیں گے، سب کو ماں کہیں گے۔ اللہم اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد وَلَقِّنْهَا حُجَّتَهَا وَوَسِّعْ مَدْخَلَهَا بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ۔ یہ جملہ ہے خاص طور پر کہ اے اللہ میری والدہ یعنی نانی، میری نانی حضرت فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما، ان کے قبر کو وسیع فرما دے، ان کو تلقین فرما ان کے دلائل کی، اور یہ سب کاہے کے لیے کیسے ہو؟ بحق نبیک، یعنی اے اللہ یہ دعا کو قبول فرما لے میری نبوت کے واسطے سے، والانبیاء الذین من قبلی، اور ان انبیاء کے واسطے سے جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ انبیاء کی نبوت نہیں بولے بلکہ انبیاء بولے، اور انبیاء سے مراد کون ہوں گے؟ ذات۔ پتہ چلا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ اختیار کیا ہے کن کا؟ انبیاء کرام کا۔ تو انبیاء کرام جو انتقال فرما گئے تھے ان کی ذات کا یہ وسیلہ ہے۔ پتہ چلا کہ مردہ اور انتقال فرمائے ہوئے افراد اگر نیک اور برگزیدہ ہیں تو ان کی ذات کا وسیلہ اختیار کرنا جائز ہے، اور یہ حدیث معجم طبرانی میں موجود ہے، جس کے سارے روات صحیح ہیں، صرف ایک راوی پر کلام ہے، مگر اس راوی کو بھی بعض محدثین نے ثقہ کہا ہے، لہذا یہ حدیث اپنے درجے کے اعتبار سے حسن ہے، اور یہ کہا جائے گا توسل بالاحیاء، زندوں کا وسیلہ جس طرح جائز ہے اسی طرح توسل بالزوات الاموات، ذات کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ بہرحال آیت کا ترجمہ ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ آج اتنے ہی پہ چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ آج جوڑ کی وجہ سے لوگ بہت کم حاضر ہو پائے، تو پھر سے ایک مرتبہ ترجمہ یاد رکھیے، آپ لوگ سنیے، اور ہر جمعہ کو جو بعد نماز عشاء درس قرآن کی مجلس ہوتی ہے، جب تک سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوتی ہر مرتبہ شروع سے ترجمہ کیا جائے گا تاکہ آپ کے ذہن میں ترجمہ بیٹھ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین جو روز جزا یعنی بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں۔ آج اتنے ہی رہنے دیتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم سے اگلے ہفتے انشاءاللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔